حضرت خضر نے کہا موسیٰ اس پرندے نے سمندر میں چونچ ماری، اس کی چونچ کے ساتھ جو پانی لگا میرے آپ کے دونوں کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں ہے جو اس چونچ میں لگے ہوئے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ بھی محدود ہے اور سمندر بھی محدود ہے، اللہ کا علم لا محدود ہے، اللہ کی ساری صفات لا محدود ہے، اس لیے اللہ کے علم کا احاطہ کوئی دوسرا کر نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی ہے جس کے پاس اس بات کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش برسانے والا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ ہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے۔ یہ آیت جب سنتے ہیں تو آج کے لیے ذرا تعلیم یافتہ فوراً سوال لکھ کے بھیج دیتے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ جانتا ہے، ہم بھی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جانتے ہیں کہ رحم مادر میں کیا ہے، ہم بھی الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیتے ہیں کہ تم یہ جانتے ہو کہ رحم مادر میں جو کچھ ہے اس کی پیدائش طبیعی ہوگی غیر طبیعی ہوگی، تم یہ جانتے ہو کہ یہ سالم الاعضاء پیدا ہوگا یا کوئی بیماریاں لیے ہوئے پیدا ہوگا، تم یہ جانتے ہو اس کو روزی کتنی ملے گی، تم یہ جانتے ہو کہ اس کی موت کب آئے گی، تم یہ جانتے ہو کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ بھی اس وقت بتاتی ہے جب غیب سے ظاہر ہو جاتا ہے، اس کا ظہور رحم مادر میں ہے۔ آج الٹرا ساؤنڈ بتاتی ہے، کل ہماری دائیاں بتا دیتی تھیں، کون سا کمال کر لی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو کچھ رحم مادر میں ہے اس کو جاننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، اس کو اٹھنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کا اسے موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کو کس زمین پر موت آئے گی، اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس کو موت کہاں آئے گی۔ ایک واقعہ میں نے حکایت پڑھی تھی، حکایت سبق کے لیے ہوتی ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ بزرگ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کو پتہ چلا، بتا دیا گیا کہ بھئی تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ہوا کو حکم دے اور مجھے یہاں سے وہ سینکڑوں ہزاروں میل دور لے جائے۔ اسی مجلس میں حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے، اس آدمی کی طرف ایسے گھور کے دیکھ رہے تھے۔ یہ آدمی وہاں پہنچا، حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں پہنچے اس کی روح قبض کرنے کے لیے۔ اس نے کہا میں موت سے بھاگ کر یہاں آیا ہوں۔ اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے میں حیرت سے تجھے دیکھ رہا تھا، مجھے تیری روح قبض کرنے کا حکم وہاں ہوا جہاں تو آیا ہے، تو بیٹھا سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں تھا، میں گھور کے یہ دیکھ رہا تھا کہ روح میں نے وہاں قبض کرنی، بندہ یہاں موجود ہے، یا اللہ یہ وہاں پہنچے گا کیسے؟ اس کی موت اس کو خود وہاں لے گئی یا نہیں لے گئی؟ اپنا ایمان بناؤ، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو رات قبر میں لکھی ہے وہ زمین پہ بسر ہو نہیں سکتی، جو رات قبر میں لکھی ہے وہ زمین پہ بسر ہو نہیں سکتی۔ لیکن اس سے کہیں یہ مطلب نہ لے لینا کہ میں قاتلوں کو کھلا لائسنس دے رہا ہوں کہ جس کو چاہے مار دے، تم اس سے کچھ پوچھے بھی نہیں، اس لیے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جہاں موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے وہاں اللہ کا قانون بھی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، لوگوں زندگی چاہتے ہو تو تمہارے لیے زندگی قصاص کے قانون میں ہے۔ خون کا بدلہ خون ہے،
جو تمہارا خون کرے تمہیں حق ہے کہ تم اس کا مطالبہ کرو اور اس سے قصاص لیا جائے۔ ہاں تم خود معاف کرنے پر راضی ہو، تم دیت لے کے راضی ہو، اللہ کو تمہارے دیت لینے پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ باخبر ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، خواتین اسلام، اللہ کے علم کا احاطہ کوئی دوسرا کر نہیں سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسعت پذیر ہے، وسعت پذیر ہے، کرسیہ اس کی کرسی، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو۔ کرسی مخلوق بھی ہو سکتی ہے، جیسے عرش مخلوق ہے، اور کرسی سے مراد وہ کرسی بھی ہو سکتی ہے جسے ہم اردو میں کرسی کہتے ہیں، اقتدار۔ اس پوری کائنات پر اقتدار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ کا اقتدار وسعت پذیر ہے آسمان و زمینوں کو۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اس سارے نظام کی نگہبانی کرنا اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بزرگ و برتر اور عظمت والی ذات ہے۔ اللہ کی عظمت کو پہچانو۔ اگر اللہ کو منعم مانتے ہو، انعام کرنے والا، تو اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اگر اللہ کو خالق مانتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کو سمیع و علیم جانتے ہو، سننے اور جاننے والا، تو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اللہ کو قدوس مانتے ہو تو اپنے ظاہر و باطن کو پاک رکھو۔ اللہ کو عادل جانتے ہو تو ڈرو، ظلم اور ناانصافی سے خود کو بچاؤ۔ جو اللہ کی صفات حمیدہ ہیں اس کی روشنی میں اپنے کردار کو، اس کو اجالا کرو، اس کو پاک کرو، اس کا تزکیہ کرو، تاکہ اللہ عز و جل تمہیں اپنے فضل اور انعام اور اکرام سے نوازیں۔ اللہ آپ کو، مجھے سب کو توحید کی حلاوت اور توحید کی حقیقت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ آیت الکرسی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آخر میں اس سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ سنا کر اس پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صدقہ و فطرے کے اموال کی نگہبانی پر مامور تھے۔ دیکھا رات کو ایک آدمی آیا اور اس میں سے کچھ چرا رہا ہے۔ آپ نے پکڑ لیا۔ جب پکڑا تو اس نے فریاد کی، رویا دھویا، بھوکا ہوں، بچے بھوکے ہیں، مجبور تھا اس لیے چوری کی، ترس کھایا، چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، حضور نے پوچھا ما فعل اسیرک البارحہ، میاں رات تمہارے قیدی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا شکا حاجتاً شدیدہ، بڑی فریاد کرنے لگا، فرحمتہ وخلیت سبیلہ، میں نے اس پر رحم کیا، اس کو جانے دیا۔ حضور نے کہا وہ پھر آئے گا۔ اگلی رات وہ پھر آیا، پھر چوری کی، پھر پکڑا گیا، پھر فریاد کی، پھر چھوڑ دیا۔ پھر حضور نے دوسرے دن پوچھا، پھر وہی واقعہ بیان کر دیا۔ حضور نے کہا وہ پھر آئے گا۔ اب کی دفعہ حضرت ابو ہریرہ نے ارادہ کر لیا، چاہیے کتنا ہی روئے دھوئے، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے دن وہ پھر آیا، پھر پکڑا گیا۔ اب جو اس نے بڑی فریادیں کی، حضرت ابو ہریرہ نے کہا اب تجھے معاف نہیں کروں گا، 2 دفعہ معاف کر دیا ہے، اب معاف نہیں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے پکڑوا کے تجھے کیا مل جائے گا؟ میں ایک کام کرتا ہوں، تو یہاں صفہ کے چبوترے پہ علم کی تلاش میں بیٹھا ہے، تجھے میں ایک علمی موتی دے دیتا ہوں، ایک علم کی بات بتا دیتا ہوں، یہ علم کی بات مجھ سے سیکھ لے، اس کے بدلے میں مجھے چھوڑ دے۔ علم کی بات، حکمت کی بات، ضالۃ المؤمن حیث وجدہا فاخذا، مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں ملے وہاں سے اٹھا لے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اچھا بھائی بتا۔ کہا دیکھو، صبح اگر کوئی شخص آیت الکرسی پڑھے گا، دن بھر شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ شام کو کوئی شخص آیت الکرسی پڑھے گا، رات بھر شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ اس نے کہا اور وہ چلا گیا۔ حضور نے تیسرے دن کی رودات پوچھی، انہوں نے واقعہ بتایا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو یہ 3 دن سے آ کون رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو علم نہیں کہ کون آ رہا ہے۔
فرمائے یہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں تمہارے پاس آ رہا ہے وہ بڑا دروغ گو، لیکن جو بات اس نے تمہیں بتائی ہے وہ بات بالکل صحیح ہے۔ یہ آیت تمام آیتوں کی سردار آیت ہے، عظیم ترین آیت ہے۔ اس آیت کو حفظ کرو، اس آیت کو یاد کرو، اپنا معمول بناؤ، گھر سے نکلو آیت الکرسی پڑھ کے نکلو، گھر والوں پہ پڑھ کے پھونکو، رات کو سو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر اپنے گھر پہ پھونک کے سوکو۔ اللہ عز و جل کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ تمہیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا جس شخص نے اپنا معمول بنایا کہ ہر نماز کے بعد وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اس کے اور جنت میں سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں، ادھر اس کو موت آئے گی ادھر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن آیت الکرسی اس مفہوم کے ساتھ جس مفہوم کا اجمالی خاکہ میں نے وقت کے اختصار کے پیش نظر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو نیکی کی ہدایت عطا فرمائے۔